کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، اور شکر گزاریوں کے ساتھ خدا باپ کی پاک حضوری میں آتے ہیں کہ خدا بند نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا ہے تاکہ اس کے پاک نام کو جلال دے سکے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ حصہ لوٹ اگلے زمانوں میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ ہالےلویا۔ سے کہ پیشتر خدا کا خوفناک عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے۔ جو خداوند یسوع پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم جانتے ہیں نجات صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور جو ہمارے یسوع ناصری پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ ہالےلویا، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 7 آیات میں یوں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ کا زندہ کلام ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے خادم سے مراد ہے غلام۔ مقدس پالوس کا مطلب ہے کہ یسوع نے خدا کی ایسی فرما برداری کی جیسے غلام اپنے مالک کی کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور یسوع کے لیے زمانے میں غلام اور نوکر کیا ہوتے تھے؟ جب پرانے زمانے میں نوکر کیا کرتے تھے؟ فرما بردار ہوتے تھے مالک کے لیے اور مالک کے حکموں کے لیے تابع دار رہتے تھے۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے تابع رہے، نوکر بنے، خادم بنے اور خدمت کی۔ تو دنیا میں میرے اور آپ کے لیے بھیجے گئے، استبل میں پیدا ہوئے۔ استبل میں کیا تھا؟ گندگی تھی، جانوروں کی گندگی تھی، وہیں وہ کھاتے ہیں، وہیں سب کچھ کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمارے لیے اسی جگہ پہ پیدا ہوئے کیونکہ وہ گندگی کو دھونے آئے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 12 میں ہے، اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ غلاموں کے متعلق اگر ہم دیکھیں خروج 21 باب اس کی اگر ہم پڑھیں تو اس میں کس طرح غلام خریدا جاتا ہے، کس طرح وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ ہم پہلے زمانے میں فلم میں دیکھتے تھے تو کس طرح انہیں جب تک آزادی نہیں ملتی وہ جس کے انڈر میں کام کرتے ہیں ان پر ظلم بھی کیا جاتا ہے، انہیں مارا بھی جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا میرے اور آپ کے لیے غلام بنا اور ہمیں اس غلامی سے آزادی دے دیا۔ اور آج بھی ہم بار بار کہتے ہیں او جی اسی بڑے گناہ گار ہیں، وہ پھر قید میں جاتے ہیں۔ کیوں قید میں جاتے ہیں؟ اگر کوئی قیدی آزاد کیا جاتا ہے کیا وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ اسے قید میں ڈالا جائے؟ نہیں، وہ تو آزاد ہو گیا، وہ تو اپنی آزادی کو انجوائے کرتا ہے، وہ تو خوش رہتا ہے کہ اس نے جو ظلم سے ہوں گے اس سے خوشی مناتا ہوگا کہ میں آزاد ہو گیا۔ اور ہمیں خداوند نے آزاد کرنے کے لیے آزاد رکھا ہے۔ اور آج بھی ہم کہتے نہیں جی میں تے گناہ گار ہاں، میں تے فلانا ہاں۔ کیوں ہم گناہ گار ہیں؟ کیونکہ ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے اور آپ کو خریدا گیا اور ہم بہت قیمتی ہیں، ہم پر فضل ہوا، جس طرح 2 کرنتیوں اس کا 8واں باب 9 میں، کیونکہ ہم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہیں کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، اس کی غربت کے سبب سے دولت مند بن جاؤ۔ ہالےلویا۔ اس نے ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو، جس طرح 2 کرنتیوں 13 باب 14 میں کہ ہاں وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا، خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہو گئے جو تمہارے واسطے ہے۔ خداوند نے ہمیں قوت بخشی ہے، ہم کبھی
کمزور ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا زور، ہماری طاقت، ہماری قوت ہمارا خدا ہے۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزید جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ یہ خدا نے اپنے بیٹے میں یہ فضل ڈالا، اور وہ فضل خدا نے ہمیں بھی دیا، کیونکہ ہم لے پالن بچے بنے ہیں۔ لے پالن مطلب لے کے پالا ہوا ہے۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا کفارہ دیا، ہمارے لیے اور بتیروں کے لیے، جس طرح متی 20:28 میں، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے کفارے میں دے۔ ہالےلویا! ہمارے خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ ہمارا خدا، جیسا یوحنا 1:14 میں، کہ وہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے اکلوتے بیٹے کا۔ ہالےلویا! یسوع نے اپنا آپ دکھایا کہ میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ خدمت کرنے آیا ہوں، خدمت کرانے نہیں آیا۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 3:5 میں، کہ یسوع نے یہ جانا کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑا اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے، اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اسے پونچھنے شروع کیے۔ یہ ہم ہر سال خداوند کی اس رسم کو مناتے ہیں۔ اس سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، جس طرح ہم یوحنا 13:14-17 میں دیکھیں کہ خداوند کہتے ہیں کہ میں خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں، تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ خدا نے کہا اگر تم یہ کام جانتے ہو میں نے کیا، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم اسے کرو اور مبارک ٹھہراؤ گے۔ ہالےلویا! ہمیں خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے جو سکھایا جاتا ہے۔ ہم گھر میں، اگر ہم چرچز میں نہیں ہیں، تو ہم اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے پاؤں دھو سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ خدا نے سکھایا ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ کسی طرح بھی ہاسپٹل میں جا کے پیشنٹس کے پاؤں دھونے، میں یہ ہر دفعہ کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہ صرف انہی دنوں میں، جب بھی موقع ملتا ہے میری ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو خدا نے مجھے سکھایا ہے، میں جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتی ہوں۔ ہالےلویا! اگر ہم دیکھیں دوسرا باب اس کی 8-10 میں، کہ اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانی ہو، خواہ زمینی، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ خدا باپ نے جو محبت ہمیں سکھائی ہے نا، خدا باپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی محبت کے مطابق چلیں اور اسی راستے پہ چلیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے راستہ بنایا ہے، ہموار کیا ہے۔ ہمیں اس ہموار راستے پہ چلنے کے لیے کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ راستہ تیار ہے، اور ایک ہی راستہ ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن جب چلیں گے تو وہ راستہ جو زمین پہ سکھڑ ہے، آسمان پہ ہم سب کے لیے وسیع ہوتا جائے گا۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں حلیمگی کے ساتھ رہنا ہے، جس طرح خدا خادم بنے، خدا نوکر بنے، خدا ہمارا ایک اچھا دوست بھی ہے۔ خدا ہی کہتا ہے کہ میں تمہارا اچھا چراواں ہوں، میں تمہارا استاد ہوں۔ ہمیں وہ سکھاتے ہیں، ہمیں اب یہی راستہ دیا ہے۔ بہت سارے نبی آئے اور بہت سارے نبی کلام کر کے آگاہی کر کے چلے گئے، لیکن ہمارا خداوند خود آئے اور انہوں نے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا۔ اب ہمیں اس پہ چلنا ہے، صرف چلنا ہے اور کچھ
وزنی کام نہیں کرنا، کوئی بلڈنگیں نہیں توڑنی، کچھ ہیوی کام نہیں کرنا، صرف اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہی زندہ اور نجات ہے، وہی ایک راستہ ہے جس پر ہم چل کر ابدی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خداوند پریز دا لارڈ، جو کوئی خدا سے امید رکھتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ خداوند ہی ہماری آس ہے، خداوند ہی ہماری امید ہے، خداوند ہی ہمارا یقین ہے، خداوند ہمارا بھروسہ ہے، خداوند ہمارا فخر ہے۔ جب ہم اپنے باپ پر فخر کر لیتے ہیں کہ میرے آسمانی باپ نے مجھے بچانے کے لیے سب کچھ کیا، تو کچھ پیچھے باقی نہیں رہتا۔ بس ایمان میں کھڑے ہو جائیں اور خدا کے کلام میں کھڑے ہو جائیں، خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہو جائیں، تو زندگیاں بدل جائیں گی، کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا، یسوع نام جو ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھیں اور اس کلام کو اور ان وعدوں کو خدا نے جو دیے ہیں، خدا جو ہمارا مالک ہے ہمارے لیے غلام بنا، اور ایسی محبت تو کوئی نہیں کرتا جو ہمارے خداوند نے ہم سے محبت کی، اس محبت کو ہم بانٹیں، ایک دوسروں تک لے کے جائیں۔ خدا کا کلام ہم سب کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی خدا کی طرح چلنا ہے، اسی محبت میں قائم رہنا ہے جو خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ خداوند ہم سب بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، سب کے لیے خدا باپ آپ کی محبت کو مانگتے ہیں، آپ کے فضل کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ باپ سب کو شفا دے کیونکہ آپ شافی ہو، اور خدا باپ جتنے سفر میں ان کے سفر مبارک کرے، تمام بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے کسوں کے لیے۔ خدا باپ آپ ہی نے تو کہا میں ہی تمہارا سہارا ہوں، میں ہی تجھے چھڑاتا ہوں، میں ہی تجھے بچاتا ہوں اور عزت بخشتا ہوں۔ باپ اس کلام کو سب کے لیے مانگتے ہیں، سب کی حفاظت کرے، یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔